بلاول کے بیان کے بعد سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما عثمان بسرا صاحب۔ عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے بولیوں کے لیے وقت نکالا۔ عثمان صاحب مسلم لیگ نون بلاول بھٹو کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان سمیت قومی وطن پارٹی اور جمعیت اہل حدیث میاں صاحب کے بیان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا اپوزیشن ایک بار پھر بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے نام کے اوپر ایک بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، ان کا اصل میں مقصد کیا ہے اس سارے اکٹھ کا؟ دیکھیے، یہ نظریاتی طور پر بھی اور ماضی کے اندر بھی ایک دوسرے کے سخت خلاف رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی چند مہینوں پہلے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، کوئی کسی کو مودی کا یار کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو غدار کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو گریٹر پنجاب کی سازش میں ملوث کہہ رہا تھا، کوئی کسی کو جو ہے وہ سکھوں کی لسٹیں دینے والی پارٹی کہہ رہے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے آخر یک جہان ہو کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ سارے کے سارے اپنے خاندان کے سربراہوں کی ہوئی چوری کے اوپر پردہ ڈالنے، اس کے لیے مقدمات کے خاتمے یعنی این آر او کے حصول کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک مولانا اس کے اندر ایک ایسے آدمی ہیں جو کیونکہ پاکستان میں 35 سال کے بعد اقتدار سے باہر گری ہوئی مچھلی ہے کی تڑپ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اقتدار کے پانی سے باہر گرتے مچھلی تڑپ رہی ہے، باقی سارے این آر او کی تلاش کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے۔ نواز شریف کو مسئلہ ہے فوج سے، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں بھارت کے ساتھ اور غیر اعلانیہ طور پہ بھارت کے سفیر بن گئے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی مورے بندی پاکستان کی فوج، پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کی وہ ایجنسی آئی ایس آئی جس کے سائے سے بھی دشمن کامتا ہے، وہ فوج جس نے محدود وسائل۔ ٹھیک ہے، بسرا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر بیٹھک لگا رہی ہے، اپوزیشن کے آئندہ الیکشن کے لیے حکومت کتنی تیار ہے؟ دیکھیے، آج بھی آپ الیکشن کروا لیں اللہ کے فضل سے، آج الیکشن کروا لیں، آٹا اور دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہی تو ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کے اندر ریزلٹ آ جائے گا۔ ذرا یہ گھوڑا ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں بھاری ایکسپیرینس سے پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت بنائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے غیور عوام نے اور گلگت بلتستان بالخصوص نواز گٹھ جوڑ مسترد کر دیا ہے۔ گلگت کے لوگ پاک فوج سے، پاکستان کے عسکری اداروں سے، نظام عدل سے، عدلیہ سے اور ریاست سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت وہ الیکشن میں دے دیں گے۔ یہی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی سربراہی اور ان کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ، پاکستان کی ریاست اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پاکستان مخالف قوتوں کے سفیروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تو دور کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو چیخو پکار جو گلگت بلتستان کے اندر آ رہی ہے، ابھی آپ نے انٹرو کے اندر یہ مریم بی بی جو ہیں ان کا آپ نے ایک بیان سنانا چاہوں گا۔ ابھی جو ہے وہ چند مہینے پہلے، مطلب کہ ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، یہ عمران خان کے ووٹوں کو زرداری کا ووٹ، زرداری کے ثابت کرنے کے لیے گلا خشک کیے ہوئے تھے بیچاری، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے کہہ کہہ کے کہ جو وہ آپ مور لگائیں گے تیر کے اوپر وہ بلے سے نکلے گی، بلے والی تیر پہ نکلے گی۔ آج بیچاری کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں یہ کہہ کہ نہیں۔ عثمان صاحب، اچھا، ایک طرف نواز شریف کے اداروں پر الزامات تو دوسری طرف بلاول اور مولانا کی ان کے بیان سے لا تعلقی، اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ ذمہ داری عائد ہوگی اس بیانیے کے اوپر جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان مخالف بیانیے کے پروپیگیشن اور اس بیانیے کے سرخیر نواز شریف کے اوپر۔ دیکھیے، پاکستان میں آپ مہنگائی پہ بات کریں لوگ سنیں گے، آپ جینین ایشوز پہ بات کریں لوگ سنیں گے، آپ کشمیر کی سنیں گے، لیکن پاکستان کی فوج کے اوپر ہردہ سرائی کریں، اس کو الزام کریں اور مورد الزام ٹھہرائیں، ان کو کہیں جی ہم آپ کو گریبان پکڑیں گے، آپ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی فوج ہیں۔ پاکستان کے لوگ اپنی فوج، اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بیانیہ پٹے گا شریف کا، یہ بیانیہ پٹے گا بھارت کا، یہ بیانیہ پٹے گا رو کا، اور اس کی ساری ذمہ داری نواز شریف کے اوپر ہوگی۔ اور اس کا دیکھیے آپ کے سامنے آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن کا